سماعت فرمائیں۔ ٹھیک 1:45 بجے سید مشرف حسین شاہ صاحب کے گھر جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ امین سے گزارش ہے کہ نماز جمعہ کے فوراً بعد سید مشرف حسین شاہ صاحب کے گھر اس مجلس اعزا میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آف کراچی اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بغیر آزمائش کے وہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ فرمایا ہر ایک کو میں آزماؤں گا۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا، جو استطاعت دیکھی بندے میں، اسی لحاظ سے اس نے آزمایا، اسی لحاظ سے۔ اور سورہ بقرہ میں آخری آیات میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہا میں اگر آزماتا ہوں تو دیکھ کے آزماتا ہوں کہ یہ آزمائش کے مرحلے میں اس میں اتنی استطاعت بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ بندے سے کہے کہ ہوا میں اڑ جاؤ، نہیں کہے گا، کیونکہ وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ لہذا جو استطاعت میں ہے اسی میں اللہ آزماتا ہے۔ اور کیوں آزما رہا ہے مومن کو؟ اس وجہ سے آزما رہا ہے وہ چاہتا ہے میرا بندہ
ترقی کی منزلیں طے کرے۔ میں نے جو جنت میں ان کے لیے محلات بنائے، جنت میں درجات رکھے، جنت میں نعمتیں رکھی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ ان کو حاصل کرنے کا استحقاق پیدا کر لے، تاکہ یہ میرا بندہ مستحق ہو جائے کہ میں اسے جنت میں اعلیٰ مقامات عطا کروں۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اور ساتھ اس نے اختیار بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا کہ دیکھوں یہ طاقت کو میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ دولت دی ہے تو کہا دیکھوں میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی پہ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا تو کیوں وجہ؟ اس لیے کہ وہ کہہ چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ نامہ سورہ، آیت کا نشان 111۔ فرمایا میں نے مومنین کی جان، ان کا مال خرید لیا ہے، بدلے میں نے جنت دے دی ہے۔ کہ جب مومن بیچ چکا ہے اپنی جان، اپنا مال، تو اب میں دیکھتا ہوں میری مرضی پہ استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی چلاتا ہے۔ توجہ فرمائی؟ اور میں نے گزشتہ 5 سال جو عشرے پڑھے، کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ دیکھیں پروردگار عالم کافر کی جان بھی تھی، مشرک کی بھی تھی، ان کی قیمت نہیں لگائی۔ کافر کی جان کی قیمت نہیں لگائی، مشرک کی جان کی قیمت نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ قارون کا خزانہ بھرا ہوا تھا، ان کے مال کی قیمت نہیں لگائی۔ اگر اس نے جان کی قیمت لگائی ہے تو مومن کی، مال کی قیمت لگائی ہے تو مومن کی۔ کہ مومن کی جان اتنا قیمتی ہے وہ خود خریدار بن گیا۔ مومن کی جان، مومن کا مال اتنا قیمتی کہ اس نے کہا یاد رکھو یہ تمہاری جان اور مال اتنا قیمتی ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہو سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی لالچوں میں، اس مادی چیزوں میں اپنی جان کو نہ بیچنا، اپنے مال کو یہاں ضائع نہ کرنا۔ تمہارے مال کی قیمت جنت ہے، تمہاری جان کی قیمت جنت ہے۔ لہذا خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہاری جان کی قیمت لگائی، تمہارے مال کی قیمت لگائی اور بدلے میں جنت دے دی۔ اب جب بیچ چکے ہیں، جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، اب جیسے وہ کرے گا اسی طرح استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب وہ سامنے تو آئے گا نہیں، سامنے تو آئے گا نہیں، آ کے کہے جان یہاں قربان کرو، مال یہاں قربان کرو۔ اس نے اپنے نمائندے بھیجے، موسیٰ کی شکل میں، عیسیٰ کی شکل میں، ابراہیم کی شکل میں، صالح کی شکل میں، ہود کی شکل میں، توجہ، مصطفیٰ کی شکل میں اس نے اپنے نمائندے بھیجے۔ کہا جو یہ کہیں، جہاں یہ کہیں جان قربان کرو، سمجھ جانا یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں۔ جہاں یہ کہیں مال قربان کرو، سمجھ جاؤ یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کو میں نے بھیجا ہے۔ اور جان تمہاری نہیں، جان میری ہے، بیچ چکے ہو تم۔ مال تمہارا نہیں، مال میرا ہے، تم بیچ چکے ہو۔ اگر کوئی نبیوں کا سردار آ کے کہے کہ تمہیں میدان جنگ سے فرار نہیں کرنا، اگر وہ کہے کہ میدان میں ڈٹے رہنا ہے اور وہ نہ لڑیں، جان پیاری کریں، تو معاہدہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ معاہدہ ٹوٹ گیا نا جنت والا۔ اب ہم راضی اللہ کہتے رہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، وہ کہے گا میں نے محمد کو بھیجا کس لیے تھا؟
عزیزان گرامی اس نے کہا میں سامنے نہیں آؤں گا، میرا نمائندہ کہے جان قربان کرو تو جان تمہاری نہیں، بیچ چکے ہو، کر دو قربان نبی کے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ اگر میرا نمائندہ کہے زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو مال پیارا نہیں کرنا، وہ کہے خمس واجب ہو گیا ہے تو مال پیارا نہیں کرنا، کیونکہ نہ مال تمہارا ہے نہ جان تمہاری ہے، مال بھی بک چکا ہے، جان بھی بک چکی ہے، توجہ رہے، بدلے میں تم مستحق جنت ہو۔ اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، پھر مستحق جنت نہیں رہو گے۔ میں اپنے بیدار مجمع سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون بیدار ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ توبہ نامہ سورہ، آیت کا نشان 111، کیا فرمایا؟ میں پھر تکرار کر رہا ہوں تاکہ یہ جو نئے مومنین ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کا مومن کی جان میں نے خریدی، بدلے میں میں نے جنت دی ہے۔ اب مومن جان بیچے تو بدلے میں جنت دے، اگر امیر المومنین بیچے مومن بیچے تو تو جنت دے رہا ہے، اگر امیر المومنین بیچنے آ جائے اس کو کیا دے گا؟ اس کو کیا دے گا؟ اور بیچنے والا تو وہ ہے، توجہ میری طرف رہے، بیچنے والا تو وہ ہے جو پہلے کہہ چکا ہے الہی ما برتو کا تامن للجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا لذالک، میرے اللہ علی جو تجھے سجدہ کر رہا ہے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، علی جو تجھے سجدہ کر رہا ہے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا، تیری جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا، تجھے اہل پایا ہے تو سجدہ کیا ہے، تو جنت تو پہلے ٹھکرا چکا ہے، اب کیا دے گا؟ وہ جان بیچنے آ جائے، اب کیا دے گا؟ وہ جان بیچنے آ جائے۔ کہا اگر نہیں پتا چل رہا دیکھنا، جب وہ اپنی جان بیچنے آئے گا نا اسے جنت نہیں، کیا ہے؟ کیا دوں گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آیت کا نشان 207 کا دیکھنا، اگر کوئی میرے حبیب کے بستر پہ سو کے اپنی جان بیچ رہا ہے اسے جنت نہیں مرضیاں دوں گا۔ جنت، امیر المومنین جان بیچے تو اللہ کی مرضیاں، سمجھ آگی نا؟ لہذا اب اس سے اور نتیجہ لے لو، اور نتیجہ لے لو، مومن جان بیچے تو جنت، امیر المومنین بیچے تو اپنی مرضیاں، تو وہ اپنی مرضیاں ہر اس کو نہیں دے گا جس کو دنیا امیر المومنین بنائے زندگی بتوں کے آگے جھکا ہو، اسے مرضیاں نہیں مل سکتی، مرضیاں اسے ملے گی جس کا چہرہ کرم اللہ وجہ ہوا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نے کہا جب بیچ چکے ہو اب میں آزما رہا ہوں، اب آزما رہا ہوں کہ اپنی مرضی چلاتے ہو یا میری۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ آؤ جی مجلس میں آنا ہے، مجلس حسین ہے اور خطرہ بھی ہے، شاید کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی نہیں آئے گا۔ کیا کہیں گے؟ بابا جب خطرہ ہے پھر ہم کیوں آئیں؟ میرے لاکھوں سلام ہوں علی ابن ابی طالب پر، جسے رسول نے کہا یا علی آج خطرہ ہے میرے بستر پہ سو جاؤ۔
میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بھئی جب خطرہ ہو تو کوئی آتا نہیں اور علی کیا جواب دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول فرماتے ہیں ہاں یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا، سجدہ شکر کیا، سجدہ شکر کیا، کہا مالک شکر ہے تیرا، تو نے علی کو اس قابل سمجھا ہے، اس قابل ہیں جی۔ اچھا علی سوئے، چونکہ آج جمعے کا دن ہے، جلدی پیغام پہنچانا ہے، 11:15 ہو رہے ہیں، کوشش ہے کہ 12:20 تک ہماری مجلس مکمل ہو جائے، تو میں اسی لیے جلدی گزر رہا ہوں۔ تو دیکھیے رسول نے علی کو سلایا، لیکن پہلے عام اعلان کیا میں یمشی علی فراشی، کون ہے جو میرے بستر پہ سو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ بعد میں موقع نہیں دیا تھا، موقع نہیں دیا تھا۔ تو علی کو سلایا، اور کس طرح سلایا؟ علماء تاریخ نے اپنی تاریخوں میں لکھا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، کیا کہتے ہیں؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے بستر پہ سلایا شب ہجرت، تلواروں کی چھاؤں میں۔ جب بھائی سویا تو وہ کہتے ہیں کیفیت کیا تھی؟ امام غزالی نے پورا نقشہ کھینچا، کہنے لگے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جب بستر پہ سلایا، اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود پہنے، اپنا امامہ علی کے سرہانے کی طرف رکھا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی سبز چادر علی کو اڑائی، علی کو اڑائی۔ تو کیا کہا؟ اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود پہنے۔ یعنی امام غزالی قیامت تک آنے والی نسلوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، سمجھ جاؤ شب ہجرت وہ رات تھی جس رات محمد مکمل علی نظر آ رہا تھا، علی مکمل محمد نظر آ رہا تھا۔ شب ہجرت وہ رات تھی جس رات محمد مکمل علی نظر آ رہا تھا، علی مکمل محمد نظر آ رہا تھا۔ بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں کہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی محمد نظر آیا ہے، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ 3 مقام ایسے ہیں جہاں علی مکمل محمد نظر آیا۔ کہاں؟ پہلا مقام یہی شب ہجرت، شب ہجرت جہاں علی مکمل محمد نظر آیا۔ دوسرا مقام جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے، رسول نے کیا کیا؟ جو مہاجرین تھے، مدینے کے انصار تھے، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا، بھائی بنایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، وہ لکھتے ہیں رسول نے بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا، ایسے نہیں کہا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ سنو گے حدیث سنا دوں میں ترمذی شریف کی، وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا، عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا، عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا، طلحہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا، عبد الرحمن بن عوف کو سلام بن سلامہ کا بھائی بنایا، عمار یاسر کو قیس بن ثابت کا بھائی بنایا، سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا۔ کہ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، اب رسول نے دیکھا علی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا ہے، علی کے قریب گئے رسول، جا کے فرماتے ہیں یا علی پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں نے دیکھا آپ نے سب کو
ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرا بیدار مجمع جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب کہا نا علی نے کہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، بغیر وہی کے نام بولنے والے نبی کی زبان حرکت میں آئی، فرماتے ہیں یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، فرمایا یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا تجھے اس کا بھائی بنا دیتا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جب وراثت تقسیم ہو بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ صرف دنیا نہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یعنی اب پتہ چلا قیامت کے دن جتنا حق شفاعت اللہ مصطفیٰ کو دے گا اتنا حق شفاعت اللہ مرتضیٰ کو دے گا۔ عزیزان گرامی، شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں محمد مجھ جیسا، اسے شرم آنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پڑھیں اپنی کتابیں، انہیں پتہ چلے رسول نے کیا فرمایا، یا علی ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، تو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں محمد مجھ جیسا۔ ارے بھرے مدینے میں جب کوئی علی جیسا نہ بن سکا، محمد جیسا کیسے بن جائے گا؟ میرے عزیزو، تاریخ سے لوگوں کو دور رکھا گیا۔ اور تیسرا مقام، یہ دوسرا مقام ہے جہاں علی محمد نظر آئے۔ کیا کہا؟ یا علی انت مثلی و مثلک، تو مجھ جیسا میں تو جیسا، تیرا مزاج میرا مزاج، میرا مزاج تیرا مزاج۔ اور تیسرا مقام کہاں ہے؟ جب سورہ برات کا اعلان کرنا تھا، وہاں جا کے حاجیوں میں سورہ برات کا اعلان کرنا تھا، اور رسول نے کسی کو وہ سورہ دیا، کہا جاؤ اعلان کر کے آؤ۔ اعلان کیا کرنا تھا؟ 3 اعلان۔ آج کے بعد مشرک کعبے میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ تیسرا، آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا۔ یہ 3 اعلان جا کے کرنے تھے۔ رسول نے کسی کو دیا وہ سورہ، کہا جاؤ یہ 3 اعلان کر کے آؤ۔ وہ جا رہا تھا جس کو رسول نے دیا، ادھر سے جبرائیل آئے رسول کے پاس۔ اللہ فرما رہا ہے لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا، یہ اعلان خود جا کے کرو یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ لا یؤدیہا الا انت، یا تو خود جا کے اعلان کرو، اور راجل منکا، یا وہ مرد جائے جو تجھ جیسا ہو۔ ٹھیک ہے؟ پھر واپس پلٹایا، اس کو واپس بلایا، تو کس کو دیا سورہ؟ کس نے جا کے اعلان کیا؟ علی نے۔ وجہ بھئی کیوں بلایا؟ اعلان ہی تو کرنا تھا، ٹھیک ہے، اعلان ہی تو کرنا تھا، تو کیا وجہ؟ اس سے لے کے علی کو دیا کہ تو جا کے اعلان کر۔ مسئلہ تھا اسلام کی عزت کا، توجہ رہے، مسئلہ تھا اسلام کی عزت کا۔
جو جا رہا تھا اگر وہ جا کے اعلان کرتا کہ بھی آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا، تو مشرک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے کل تک تیرا باپ دادا، مشرک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہتے کل تک تیرا باپ دادا ہمارے ساتھ ننگا طواف کرتا رہا، آج تو ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ اور پھر دوسرا اعلان، آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعلان کرتا جو جا رہا تھا تو مشرک کہتے کل تک تو ہمارے ساتھ کرتا رہا، آج تو ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ جائے گا جس کے باپ دادا بھی مسلمان ہوں، وہ جائے گا جس کے باپ دادا بھی مسلمان ہوں، جس نے زندگی میں کبھی پیشانی بت کے آگے جھکا ہی نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ مقام ہے کہ جہاں علی محمد نظر آئے، شب ہجرت ملبوسات کی شکل میں، اور ادھر جب ہجرت کر کے آئے اخوت کی صورت میں، مزاج کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد سورہ برات کے اعلان کے وقت تو اللہ نے کیا فرمایا، لا یؤدیہا الا انت اور راجل من کا، کیا کہا، یا آپ جائے اور راجل من کا، یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ یہ لفظ یاد رکھنا، کیا کہا، اور راجل من کا، یا وہ راجل جائے جو تجھ جیسا ہو۔ اب اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ٹھیک، جب 39 دن وہ آتے رہے تو رسول نے کیا فرمایا، لا اوتین رایت غدن راجلن، لا اوتین رایت غدن راجلن کرارن غیر فرارن یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفعل بین یدیہ، کا سنو کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اس راجل کو دوں گا، اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کا چاہنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس کے چاہنے والے ہوں گے، لا یرجع حتی یفعل بین یدیہ، توجہ، کا واپس پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ کمانڈر کہتا تھا لشکر نہیں لڑتا، لشکر کہتے تھے کمانڈر نہیں لڑتا، رسول سے یہی شکایت تھی نا، وہ 39 دن پتہ نہیں کتنے دن جو واپس آتے رہے خیبر سے، تو لشکر کہتا تھا کمانڈر نہیں لڑتا، کمانڈر کہتا تھا لشکر نہیں لڑتا، تو اب جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، کیسے پتا چلے؟ تو میں نے مجلس میں کہا تھا، کسی مجلس میں نے کہا اگر رسول لشکر بدلیں تو لشکر جھوٹا، اگر کمانڈر بدلیں تو کمانڈر جھوٹا۔ تو رسول نے کیا بدلا تھا؟ لشکر نہیں بدلا، کمانڈر بدلا تھا، رسول نے کمانڈر بدلا تھا۔ اور جب کہا تھا نا کل علم دوں گا، کل علم دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، اب کیا تھا، تاریخیں تو پتہ نہیں کیا لکھ چکی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، تاریخیں لکھتی ہیں ساری رات اصحاب جاگتے رہے، کس تمنا میں جاگتے رہے، کل اللہ مجھے مل جائے، کیونکہ تمغہ جو بڑا تھا، کل علم مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، علم تو ملنا نہیں تھا، کیونکہ رسول نے پہلے بتا دیا ہر ایک اب اس لائق نہیں، اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات میرے بزرگوں تاریخ نے ثابت کر دی کہ ساری رات بیدار رہے، کس میں، کہ کل علم ملنا ہے، کل علم ملنا ہے، علم اٹھانے کی تمنا میں ساری رات بیدار رہے۔ آج جو لوگ بے
باتیں کرتے ہیں کہ علم اٹھانا بدعت ہے، ان کو کہو علم اٹھانا بدعت نہیں، سنت صحابہ ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اگر علم ملنا ہو تو شب بیداری کرو، اگر علم اٹھانا ہو شب بیداری کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، بس جب رسول نے سلایا اپنے بستر پہ علی کو، ٹھیک، رسول چلے گئے۔ اب پوری تاریخ وقت تو اتنا ہے نہیں کہ تفصیلات میں جائیں۔ بہرحال وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، مٹی اٹھائی، یہ آیت پڑھ کے ان مشرکین کے سامنے پھونک ماری، سامنے سے گزر گئے، کچھ نظر ہی نہیں آیا، سامنے سے گزر گئے۔ علی سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک، فجر کا وقت ہوا، علی اٹھے، توجہ، علی اب ایک مرتبہ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کے تلوار کی نوک سے کہا ابھی تک نہیں اٹھ رہے۔ جب چادر ہٹائی تو دیکھا علی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے محمد سویا ہے، محمد سویا ہے۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر یاد ہو آپ حضرات کو، کہ ہر کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا بستر محمد پہ۔ ایک تو خطرہ ہے، اور دوسری شاہ صاحب بات یہ ہے کہ رسول کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو رہتی تھی، اور رسول کی پیشانی سے نور پھوٹتا تھا۔ اب وہ سوئے گا جس کے جسم سے خوشبو بھی ہو اور ویسا نور بھی رکھتا ہو، تاکہ مشرک پہچان نہ سکے محمد سویا ہے یا کوئی اور سویا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، وجہ یہ تھی، اب جیسے تلوار کی نوک سے چادر ہٹائی، دیکھا علی ہے، تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ابو جہل محمد کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ باپ کے لہجے میں جواب دیا، ابو طالب کے لہجے میں۔ اب ایک مرتبہ وہ تلوار لے کے آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے۔ اسی ابو جہل کے ایک سپاہی نے پیچھے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اس کو کچھ نہ کہو، اس پہ حملہ نہ کرو، اس کو محمد کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا دیوانہ بنا دیا ہے، اب علی نے تلوار نیام سے نکالی، زمین پہ تلوار گاڑی، ٹیک لگا کے کہتے ہیں سنو، ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العقل ہے، اس کے عقل کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے پاگل عقل مند ہو جائیں گے۔ اور فرمایا سنو، ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الشجاعت ہے، اس کی بہادری کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے بزدل بہادر بن جائیں گے۔ ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العلم ہے، اس کے علم کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے جاہل عالم بن جائیں گے۔ ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الایمان ہے، اس کے ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے کافر مومن بن جائیں گے۔ ایک ایک جملے پہ غور کریں، علی کے ایک ایک جملے پہ، اور کہے کہہ رہے ہیں تلواروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے، ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الایمان ہے، اس کے ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے کافر مومن بن جائیں گے۔ ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العقل ہے، اس کے عقل کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے پاگل عقل مند ہو جائیں گے۔ اب آؤ مل کے کہتے ہیں یا علی، یہ تو آپ کے باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بار بار ابو طالب کی تکرار کیوں ہے؟ ابو طالب کا بیٹا کامل الایمان، ابو طالب کا بیٹا کامل العقل،
میں اتنا کامل الایمان ہوں، میں اتنا کامل الشجاعت ہوں، میں اتنا کامل العقل ہوں۔ یا علی یہ بار بار باپ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے باپ کو کچھ سمجھتے نہیں۔ آج بھی نجف سے یہی جواب آئے گا۔ ان مشرکین کو بتا رہا ہوں، ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الایمان ہے، اس کے ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے، سارے کافر مومن بن جائیں گے۔ ان کو بتا رہا ہوں، جس کے بیٹے کا ایمان یہ ہے، اس کے باپ کا ایمان کیا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی، یہ آزمائش کی کڑیاں ہیں، یہ آزمائش کے لمحات ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، نبیوں کے وسیع کو اللہ نے معیار آزمائش بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے۔ انشاءاللہ ابھی مجلس ہوگی، میں عرض کروں گا مسلمانوں کی سب سے بڑی آزمائش کا نام ہے میدان غدیر۔ سب سے بڑی آزمائش میدان غدیر، وہاں اللہ نے آزمایا ان کو، ایسا آزمایا، ایسا آزمایا، جو اس میں ثابت قدم رہا وہ آج بھی کامیاب ہے، آج بھی کامیاب ہے۔ بس عزیزان گرامی، 8 محرم کی آج گزر رہی ہے، علم کا ذکر آیا نا، تو کیا کمال ہے علی کے بیٹے کا۔ جب بھی علمدار کا لفظ آئے ذہن میں علی کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے علی نے مصلی پہ دعا مانگی، میرا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ یا علی، آپ کو تو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں، حسن حسین جیسے، دونوں معصوم، دونوں امام، دونوں مہر نبوت کے سوار۔ علی پلٹ کے جواب دیں گے، جس نے دیے تھے مباہلہ کا دن اٹھا کے رسول کو دے دیے۔ اب وہ فرزندان رسول ہیں، اب وہ رسول کے بیٹے ہیں، تبھی تو بیٹا مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا عباس، کنیت رکھی ابو القربہ۔ ابو القربہ سمجھتے ہو؟ چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے، چند جملے سن لیں۔ عزادارو، بڑی تربیت کی ہے عباس کی اس گھرانے والوں نے، یہاں تک کہ شہزادیاں جب نماز پڑھتی تھی نا، درمیان میں چھوٹا سا مصلی عباس کا ہوتا تھا، عباس کا ہوتا تھا۔ میں نے ایک روایت سنی ہے کہ علی گھر میں آئے، دیکھا شہزادی زینب عباس کی انگل پکڑ کے صحن پہ چل رہی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں، بیٹی عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ سر جھکا کے کہتی ہے، نہیں بابا، میں عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں، چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عزاداران حسین، اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ میرے مولا خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران حسین نے پانی مانگا۔ مولا فرماتے ہیں، کمبر جاؤ میرے حسین کے لیے پانی لاؤ۔ کمبر کے جانے سے پہلے جناب عباس اٹھے، جلدی سے گھر میں گئے، کہتے ہیں جلدی کرو مجھے پانی دو، میرا حسین پیاسا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری زندگی میں میرے آقا حسین کا ساقی کوئی اور ہو۔ عزادار، ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا،
بڑی جلدی آ گئے. جب آئے نا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں عباس اب میں نے بلایا ہے, بڑی جلدی آ گئے ہو, ایک وہ وقت ہوگا میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے, میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا. عباس نے سمجھا شاید میں سویا ہوا ہوں گا. کئی دن نہیں سوئے. بعض علماء یہ روایت بیان کرتے ہیں شہزادی زینب نے دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہیں, سویا نہیں ہے. کہا شہزادی نے عباس خیریت تو ہے؟ کہا میرے آقا سے پوچھے کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے شاید میں سویا ہوا ہوں, مجھے بلائیں میں جواب نہ دے سکوں. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, اللہ تمہیں مولا عباس کی شفاعت نصیب فرمائے. شہزادی نے عباس کا ہاتھ پکڑا, لے کے گئی جہاں میرے آقا حسین تھے. کہا بہن خیریت تو ہے؟ کہا ہاں بھائی میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے عباس کو کیا کہا ہے کہ کئی دن سے سوئے نہیں؟ بس میرے مولا فرماتے ہیں عباس وہ دن بہت دور ہے, جب میں بلاؤں گا تو جواب نہیں دے سکے گا. آزادر بس آ گئی وہ 21 رمضان کی رات, جب میرے مولا کی دنیا سے پردہ کرنے کی رات تھی. میرے مولا امیر نے وصیتیں کی, وصیتیں سب کو بلا کے حسن کے حوالے کیا. حسن کا ہاتھ تھاما, ایک ایک کو بلا کے ان کے حوالے کیا. جب سب کو حسن کے حوالے کر چکے, اب میرے مولا غنودگی کے عالم میں چلے گئے. چونکہ آخری رات تھی, زخم کافی ضرب کافی اثر کر چکی تھی, تو غنودگی کے عالم میں چلے گئے. یہ اتنے میں میرے مولا کے کانوں پہ کسی بی بی کی رونے کی آواز آئی. آنکھیں کھولی, کہا ابھی تو میں زندہ ہوں, کون رو رہی ہے؟ جواب آیا اور کون ہو, ام البنین رو رہی ہے. کہا میرے قریب بلاؤ. قریب آئی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آقا میں نے دیکھا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا, کیا میرے بیٹے عباس کا اتنا حق نہیں تھا کہ آپ حسن کے حوالے کرتے؟ کہا عباس کو میرے قریب بلاؤ. آ گئے عباس. کہا حسین کو بلاؤ. حسین بھی آ گئے. کہا حسین پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہاں بابا میرا چھوٹا بھائی عباس. کہا عباس پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہاں بابا یہ میرا آقا, میرا سردار. بس ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں حسین ذرا ہاتھ بڑھاؤ. ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا, دوسرے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ پکڑا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا حسین آج کے بعد عباس آپ کے حوالے, آج کے بعد عباس آپ کے حوالے. بس یہ کہے کہ فرمایا حسین تم باہر چلے جاؤ. عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی چومی, ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہا عباس عباس میں نے نماز تہجد میں دعا مانگی تھی, عباس میری دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین, حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. عزادارو بس یہی وجہ ہے کہ جب نہر پہ پہنچ چکے تھے, چلوں میں پانی بھرا تھا, سکینہ کی پیاس بابے کی وصیت یاد آئی, نہیں پیا پانی. بس دعا سوائے مجلس مکمل ہو گئی. چند جملے سن لے, آ گیا 10ویں کا دن. آ گئے جناب عباس میرے آقا کے سامنے. آ کے عرض کرتے ہیں آقا
مجھے مرنے کی اجازت ہے، مجھے میدان جانا ہے۔ سنو گے عزادارو کیا جملہ ارشاد فرمایا میرے مولا نے؟ فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمدار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھے ذرا وہ فوج تو دکھائیں کہاں ہے؟ جب فوج نہ رہی علمدار رہ کے کیا کرے گا؟ اب دوسرا جملہ عباس کو روکنے کے لیے میرے مولا نے جو کہا وہ دل کے درد ہے۔ کہتے ہیں عباس جب بھی کسی شہید نے پکارا نا میں فوراً کیا اس کا لاشا لے کر آیا۔ میں جب لاشا لینے جاتا ہوں نا تھک جاتا ہوں، جیسے میری نظر تجھ پہ پڑتی ہے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ بس عزادارو نہیں ملی اجازت، چلے گئے عباس ریت کے ٹیلے پہ سرزانوں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک بچی کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عزادارو یہ جملہ عباس نے سنا، آواز دے کر کہا سکینہ سکینہ الیہ الیہ میرے پاس آؤ۔ جب آئی نا بچی کہا بیٹی بہت پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ کہا بس 2 کام کر لو میں تیرے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ کہا چچا حکم؟ کہا ایسا کریں ایک تو اپنی مشک لے آئیں چھوٹی وہ مجھے پہنا دے۔ یہ جو علم پہ مشک نظر آتی ہے نا یہ اس بچی کی یاد ہے جو تماچے کھاتی رہی پانی نہیں ملا، یہ اس بچی کی یاد ہے۔ عزاداروں کا مشک لے آؤ مجھے پہناؤ اور بابا کے سامنے چل کے صرف اتنا کہہ دو بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ بس مشک لے آئی بچی، عباس کو پہنائی۔ عباس نے سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے لے کے آئے میرے مولا کے سامنے۔ جیسے میرے مولا نے دیکھا نا ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا۔ عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا ہوں جو بہانے تلاش کر رہے ہو۔ سکینہ سے کہا بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، چند لمحے بعد جب شمر تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کرو گی۔ جا عباس میں نے تجھے اجازت دی ہے، جا۔ مل گئی اجازت، عباس آئے کہاں؟ خیمے کے اندر بیویوں سے اجازت لینے کے لیے۔ عزادارو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ بہن سے جب کہا نا شہزادی سے، حسین کی بہن سے کہا شہزادی اجازت ہے میں میدان جاؤں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس کے سہارے پہ آئی تھی۔ کوئی زینب کے دل سے جا کے پوچھے، اس سے کہہ رہے ہیں شہزادی اجازت ہے میں میدان جاؤں؟ سادات کرام سنو گے بی بی کا جملہ؟ بس ایک جملہ کہا عباس جب بھائی اجازت دے چکا بہن کون ہے روکنے والی؟ جاؤ عباس اللہ کے حوالے۔ یہ جملہ کہا بس عباس چلے۔ عزادارو وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جیسے عباس چلے نا زینب کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ آج یقین ہو گیا ہے، آج یقین ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، عباس نے گھوڑا روکا، پیچھے مڑ کر کہا شہزادی مجھے بتائیں نا کس بات کا یقین ہو گیا ہے؟ کہا نہیں عباس آپ کو جلدی ہے نا آپ جائیں۔ کہا نہیں شہزادی آپ احسان کریں مجھے بتائیں کیا یقین ہو گیا ہے؟ کہا عباس 21 رمضان کی رات میرے بابا نے کہا تھا زینب تیرے ہاتھ میں، زینب تیرے ہاتھ میں رسیاں باندھی جائے گی، بیٹی صبر کرنا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس کیسا بھائی ہو کسی کی جرت کیا ہے میرے ہاتھ میں رسیاں باندھے۔ عباس آج یقین ہو گیا ہے تیرے جانے کے بعد میرے سر سے چادر چڑھ جائے گی، میرے ہاتھ میں رسیاں باندھی جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔